دوستوں کبھی کبھی لا علمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بلیسنگ ثابت ہوتی ہے، اور وہی لا علمی علم کا ایسا خزانہ لے کر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ لا علمی اور علم کا خزانہ، آخر یہ کیسا کمبینیشن ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غالباً 1939 کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک دن ایک طالب علم کلاس روم میں تھوڑا دیر سے پہنچتا ہے، تو وہاں تختہ سیاہ پر دو سوال لکھے ہوئے تھے۔ یہ سوال اسٹیٹسٹکس کے تھے، جو ریاضی کی ایک شاخ ہے۔ اس طالب علم نے سمجھا کہ یہ ہوم ورک ہے پروفیسر کی طرف سے۔ اس نے وہ سوال نوٹ کیے اور گھر چلا گیا۔ کئی دن کی محنت کے بعد جب اس نے وہ سوال حل کر لیے اور پروفیسر کو دکھایا، تو پروفیسر بڑا ہی حیران رہ گیا، یہ کیسے اور ممکن ہے؟ پروفیسر نے اس طالب علم کو بتایا کہ یہ اسٹیٹسٹکس میں اب تک انسالوڈ پرابلمس تھے، مطلب ایسے سوال جو اتنے مشکل تھے کہ انہیں آج تک حل ہی نہیں کیا جا سکا، اور شاید انہیں ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طالب علم نے ان سوالوں کو کافی محنت کے بعد آخر حل کر ہی لیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی ناممکن تھے یا انہیں ناممکن بنا دیا گیا تھا؟ اب تک تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ اگر ناممکن ہوتے تو وہ حل ہی نہ ہو پاتے۔ وہ طالب علم جو جارج ڈنٹزگ تھے، وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ اگر انہیں یہ بتا دیا جاتا کہ یہ اب تک ناممکن سمجھے جانے والے سوال ہیں، تو وہ شاید وہ کبھی حل ہی نہ کر پاتے۔ اس طرح 1997 میں اسٹینلے پروسینر کو نوبل پرائز ملا۔ اس کو نوبل پرائز ملنے کے پیچھے بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ واقعہ کو یوں ہے کہ 1980 کی دہائی میں ایک پراسرار دماغی بیماری پر اسٹینلے پروسینر تحقیق کر رہے تھے۔ اس کے مطابق یہ بیماری پروٹین کی شکل اور ساخت بدلنے سے پھیل رہی ہے، نہ کہ کسی بیکٹیریا یا وائرس یا کسی بھی فنگس کی وجہ سے۔ اس نظریے پر تمام سائنسی برادری ہنس رہی تھی، کیونکہ کسی چیز کو بیماری پھیلانے کے لیے اس کے پاس آر این اے یا ڈی این اے کا ہونا ضروری ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد آخرکار اسٹینلے پروسینر کی تحقیق اور نظریہ درست تھا کہ ایک خراب پروٹین دوسری صحیح اور صحت مند پروٹین کو بھی تبدیل کر کے خراب کر دیتا، اور اس طرح بیماری پھیلتی رہی تھی۔ دوستو لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز کو حل کرنے کے لیے اس کے بارے میں بنیادی علم کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح جارج ڈنٹزگ ایک ذہین طالب علم تھے، اور اسے ظاہر ہے میتھ اور خصوصاً اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بنیادی بلکہ کافی حد تک معلومات تھیں، تبھی تو انہوں نے یہ سوالات حل کر لی۔ اور اسی طرح اسٹینلے پروسینر کے فیلڈ کے دوسرے سائنسدان اس بیماری کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ بیماری پھیل تو رہی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اسٹینلے پروسینر کی تھیوری کو بھی انکار کر رہے تھے، کیونکہ وہ تھیوری اور کنسیپٹ ان کی سوچ اور آئیڈیاز سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسٹینلے پروسینر درست ثابت ہوئے۔ بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک عام رائے اور اصول یہی پایا جاتا ہے کہ جو چیز بھی دین اسلام میں پیش کی گئی ہے، چاہے وہ واقعات ہوں یا کسی قسم کے احکام ہوں، ان کے پیچھے چھپی حکمت اور دانائی کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بعین ہی قبول کرنا چاہیے، اور کوئی بھی شخص ان واقعات کے پیچھے چھپی حکمت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پرانے دور کے علماء اور اسکالرز نے ان کے پیچھے کی حکمت کو بیان نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہی کافی ہے، کوئی نئی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی رہے اور واقعات کو سلجھانے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ وقت چینج ہو رہا ہے، اور قرآن ایک افاقی و عالمگیر کتاب ہے، اور اس کو ہر وقت اور ہر دور کے چیلنجز پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان واقعات اور احکام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چھپی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اور تیرے اندر وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ تو ان رازوں کو جان سکے، اور جو کوئی نئے آئیڈیاز اور نئی تھیوریز پیش کرتا ہے اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر قرآن کے اصولوں کے مطابق کسی قرآنی واقعہ کی یا کسی قرآنی حکم کی حکمت تلاش کرتا ہے، اور اس کی یہ تلاش قرآنی سیاق و سباق کے ساتھ کمپیٹیبل ہو اور کسی دوسرے قرآنی واقعہ یا حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تو اس کو ایز اے پاسبل ڈیفینیشن قبول کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی شخص اسٹیٹسٹکس کے جارج ڈنٹزگ کی طرح ایک الگ ہی تاریخ رقم کر دے، یا پھر اسٹینلے پروسینر کی طرح سالوں بعد درست ثابت ہو۔ ویسے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات کئی چیزوں کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور اس طرح کئی چیزوں کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے، یا پھر تیرے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی رائے کے مطابق سامنے والا ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر کئی چیزوں کے بارے میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی چیزوں کے بارے میں وہ
यही सोचने लगता है कि ये चीज़ें तो नामुमकिन हैं। और अगर आप अपने आप को इसी मकाम पर रख कर देखें कि अगर उस नौजवान तालिब इल्म को पहले से पता होता कि ये सवाल रियाज़ी के मैदान में नामुमकिन समझे जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली पहले ही से इन सवालों के सामने हथियार डाल देता और इस मेहनत और उस मेहनत और दिलगी के साथ कोशिश ही ना करता जो उसने अब की। और उसका नतीजा क्या निकला कि उसने उन सवालात के जवाबात निकाल लिए आखिरकार। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई शख्स कोशिश कर रहा है कोई नई आइडियाज़ देने की, कोई नई थ्योरी पेश कर रहा है और अगर वो थ्योरी दीन इस्लाम की फंडामेंटल मतलब बुनियादी नज़रियात और अक़दार से नहीं टकरा रही, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उसका इनकार भी नहीं करना चाहिए और उसको उस वक़्त तक एक्सेप्ट करना चाहिए, जब तक कि उसके मद्दे मुकाबिल उतनी ही मज़बूत थ्योरी पेश ना कर दी जाए, जो कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक हो और किसी भी सही हदीस से नहीं टकरा रही हो। दोस्तों, मैं ऐसी थ्योरीज़ पर बात करता हूँ अपने इसी चैनल पे अबू हसीबा पे। आप इस चैनल को विज़िट करके मेरा रिसर्च वर्क आप देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।